السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں، میرے معزز ناظرین و سامعین، میں نے اور پاکستان میو اتحاد کے کارکنان نے ایک پوسٹ کی تھی الیکشن کے بارے میں، اور وہ پوسٹ کافی ماشاءاللہ لوگوں کو پسند آئی ہے اور وہ بار بار آگے شیئر کی جا رہی ہے۔ اس پوسٹ میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ آیا کہ دوسری سیاسی پارٹیوں سے ٹکٹ لے کر جو نئے لوگ ہیں سیاست کے میدان میں اور وہ میو ہیں، کیا وہ میو قوم کی ترجمانی کر پائیں گے؟ کیا وہ میو قوم کے نوجوانوں کو جو پڑھے لکھے اپنے علم کے ساتھ اپنی ڈگریوں کے ساتھ بیچارے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کیا ان کو ان کا مقام دلوا سکیں گے، ان کو نوکریاں دلوا سکیں گے؟ کیا جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں، کیا دوسری سیاسی پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ لے کر اور جیت کر یا ہار کر کیا ان کو درپیش مسائل جو ہیں ان کا حل کر پائیں گے؟ اس طرح کا سوال اور سوال ہم نے کر دیا ہے، اور یہ سوال ہم نے کیا ہے جس پر الحمدللہ کسی بندے نے مثبت جواب نہیں دیا سوائے ایک دو بھائی کے، انہوں نے بھی حل بتایا ہے۔ تو سب نے کہا کہ بالکل یہ لوگ ہماری کسی طرح بھی دوسری سیاسی پارٹیوں کے پلیٹ فارم پر جا کر ان کا ٹکٹ لے کر وہاں جیت کر ہماری ترجمانی، ہمارے حق میں کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور جو آج سے پہلے جیتے ہوئے لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی میو قوم کا کوئی کام نہیں کیا۔ اگر ان کو کچھ کوٹے میں سیٹیں ملیں تو انہوں نے غیروں کے لڑکوں کو تو بھرتی کروا دیا، اپنوں کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ بھی سامنے بات آئی ہے۔ اب میرے معزز سامعین و ناظرین اور میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں، اب یہ لوگ میو قوم کی ترجمانی یا میو قوم کے نوجوانوں کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے یا میو قوم کے لیے کوئی آواز ان پلیٹ فارموں سے نہیں اٹھا سکتے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سیاسی پارٹی کا کوئی بھی میو ٹکٹ لے گا، لاکھوں کروڑوں روپے دے گا تب جا کے وہ ٹکٹ لے گا، ورنہ لاکھوں کروڑوں روپے دینے کے بعد بھی ٹکٹ نہیں ملتا، بہت مشکل سے ملتا۔ مقابلے بازی بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی ایک حلقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹکٹ کے حصول میں ایک سے بڑھ کر ایک پیسے دینے اور سفارش کروانے میں ایک دوسرے سے آگے ہوتے ہیں۔ اول تو ٹکٹ ملتا ہی نہیں، اگر مل بھی جائے تو اتنی بڑی مہنگی ٹکٹ لے کر جب وہ جیت جاتا ہے تو وہ میو قوم کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس میں ان کی مجبوری ہے، کیونکہ وہ قومیت کے نام پر مشتمل پلیٹ فارم پر نہیں کھڑے ہوتے، وہ نیشنل لیول پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی حلقے کے اندر ان کے اپنی پارٹی کے اندر سے بہت سارے مخالف لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اسی پارٹی کا اسی حلقے کے لیے ٹکٹ لینا چاہتے تھے، جب کہ ان کو وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا اور ہمارے میو کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ جب بھی یہ قومیت کی بات کرے گا، جب بھی یہ میو نوجوانوں کو بھرتی کروانے کی بات کرے گا، جب بھی یہ میو قوم کے ملازمین سرکاری و غیر سرکاری ان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو اپروچ کرے گا، تو وہ آدمی جس کو ٹکٹ نہیں ملا تھا وہ پوری نظر رکھتا ہے کہ اس بندے کو میں کن کن لحاظوں سے ڈیمیج کروں اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک اس کی شکایتیں کروں، تاکہ اس بار تو اس کو ٹکٹ مل گیا لیکن اگلی بار اس کو نہ مل پائے۔ اس خوف سے بھی ہمارے میو جو ہیں بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ میو لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ کسی جلسے میں کھل کر میو قوم کا نام تک لینے سے عاجز ہوتے ہیں۔ خود کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ یار دوسرے لوگ بھی ہمیں ووٹ دیتے ہیں تب جا کر ہم بنتے ہیں، اگر ہم میو کی بات کریں گے تو دوسرے لوگ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، یہ ڈر بھی ہوتا ہے ہمارے ایک میو کو
جو کسی دوسری پارٹی کے ٹکٹ کو لے کر جیتتا ہے، پھر اس کے مخالف لوگ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا اسی پارٹی میں موجود ہوتے ہیں، جن کو ٹکٹ نہیں ملا ہوتا، وہ تو اس کی ایک ایک بات ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، تھانے میں کس کی اپروچ کی، کس کی نہیں کی، کس کے خلاف گئے، کس کے نہیں گئے، کچہری میں کس کی سفارش کی، کس کی نہیں کی۔ یہ اپوزیشن پارٹی جو اپنی ہی جماعت کے اندر موجود ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس جیتنے والے میو بھائی کو، جو کہ دوسری سیاسی پارٹیوں سے ٹکٹ لے کر جیتا ہوتا ہے، اس کو ایک اور بلا کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بلا کیا ہے جی؟ اپوزیشن جماعت جو ہوتی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی آدمی وہاں پڑا ہوتا ہے اسی حلقے میں۔ ظاہر بات ہے سارے تو نہیں جیتتے، جیتا تو ایک ہی ہے نا، ایک ایم پی اے جیت جائے گا، ایک ایم این اے جیت جائے گا، دو ایم این اے یا 2 ایم پی اے تو نہیں جیتتے مختلف پارٹیوں کے، مشکل ہوتا ہے۔ تو اب جو اپوزیشن پارٹی کا جو ہارا ہوا آدمی ہے وہ بھی اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی تمام حلقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ لگانے کے چکر میں ہر اس کی اچھائی اور خامی کے اوپر نظر رکھے ہوتا ہے۔ اسی طرح بھرتیاں کروانے میں یا تھانہ کچہری میں ان کی اپنے لوگوں کی میوں کی مدد کرنے میں دوسرے لوگ اس پر نظر رکھے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں، لوگوں کو ورگلاتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ تو میوں کی سپورٹ کرتا ہے تھانے میں کچہری میں، بھئی اتنی سیٹیں ملی ہیں، اس نے اپنے ہی لوگ سارے کے سارے میو جو ہیں وہ بھرتی کروا دیے، دوسروں کو ووٹ دوسروں سے بھی لیتا ہے اور بھرتی صرف اپنے لوگوں کو ہی کرواتا ہے۔ تو ہمارے میو لوگوں کے کام نہ آنے کی یہ وجوہات، یہ مشکلات اور یہ معذوری ہوتی ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو میو ہوتے ہیں اور وہ کسی دوسری سیاسی پارٹی کا ٹکٹ لے کر الیکشن جیت جاتے ہیں۔ اب ان کی یہ جو بھائی ہیں ہمارے جو ٹکٹ لے کر جیتتے ہیں یا دوسری سیاسی پارٹیوں سے سامنے آتے ہیں، یہ بیچارے معذور ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ کہیں کہ ان کو اپنی قوم سے محبت نہیں، یہ اپنی قوم کے وفادار نہیں، یہ سراسر غلط بات ہے۔ ہم دیکھیں سیاست اور ریاست کا علم ہی نہیں جانتے، اس لیے ہم بس دھندہ دھند، اندھا دھند اور دھندہ دھند فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں الفاظ کی، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ فلاں ہیں، وہ ڈھینگ ہیں۔ بھائی آپ لوگوں کو وہ ہرگز نہیں کہتے کہ آپ ہماری ایڈورٹائز فیس بک پر کرو، انسٹاگرام پر کرو، ٹویٹر پر کرو۔ آپ لوگ خود ہی خوش آمدی کر کے ان کی پوسٹیں پھیلا رہے ہوتے ہیں اپنے پورے میڈیا پر۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں پھر آپ جاتے ہیں ان کے پاس کوئی کام لے کر، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ آپ کے سارے کام نہیں کر پاتے، چھوٹے موٹے کر دیتے ہیں۔ اسی پر اتفاق کیا جائے کہ یہ بھی دیکھو نہ ہونے سے ہونا تو بہتر ہے نا۔ تو جب وہ آپ کے کسی کام نہیں آتے پھر آپ ان کی بری تشہیر کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پر اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ اب یہ تو میں نے ان کی بتا دی کہ ان کی مجبوری بھی ہے، معذوری بھی ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں ان کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ میرے خصوصاً میو بھائیوں، جتنے لوگ ہمارے جیتتے آ رہے ہیں، میں نام لیتا ہوں جیسا کہ سردار طفیل صاحب ہمارے بزرگ، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ یہ سیٹ ہماری پکی میوں کی، چلو وہ کتنے حد تک کام آتے ہیں کتنے تک نہیں آتے یہ حلقے کے لوگ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے کھڑا نہ ہوا جائے۔ پھر امجد ایڈوکیٹ ایم پی اے صاحب ہمارے پیپلز پارٹی سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا سامنا نہ کیا جائے، ان کو نہ گرایا جائے۔ احسن رضا میو صاحب پی ایم ایل این نون سے جیتتے ہیں، ہمیں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، کوئی اور کرے 100 بار کرے۔ چودھری عبدالغفور صاحب یہ ہمارے ادھر سے رائے بند کے حلقے سے کھڑے ہوتے ہیں، 1-2 بار جیتے ہیں، ان کے مقابلے میں کسی میو کو نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ بندھی بندھائی ہماری سیٹیں ہیں، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اب جو نئے نویلے آتے ہیں نا میدان میں کہ آپ تو جیتنا بھی نہیں، کم از کم اپنے ہی بندے کے اور ووٹ توڑنا اور ان کو ہرانا، یہ محبت سے، اپنے قوم سے محبت نہیں بلکہ قوم سے دشمنی کے مترادف ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو چاہے وہ انجانے میں ہو۔ جو جیتے آ رہے ان کا سامنا نہ کرے، جو
نئے نویلے آئے ہیں، ان کو برائے مہربانی ایک ووٹ بھی نہ ڈالیں آپ۔ کیوں؟ کہ ہمیں قوم کا مفاد عزیز ہے، ہمیں قوم کا نام عزیز ہے، قوم کی شناخت عزیز ہے۔ نئے آنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں، جو پرانے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں، اور جتنا وہ آپ کا کام کر دیتے ہیں غنیمت سمجھیں، کچھ نہ کچھ نام تو ہوتا ہے نا ہمارا۔ اچھا، یہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ لوگ اس لیے ہماری مدد نہیں کر پاتے کسی بھی فیلڈ میں۔ اب آ جائیں کہ پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں، اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو ان کو چھوڑ دینا، وہ تو معذور ہیں، ان سے ہم گلا شکوہ نہیں کر سکتے، ان کو چھوڑ دیجئے جہاں جہاں پر وہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور ان کو جیتنے بھی دیجئے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میو اتحاد ابھی تک کھل کر جو ہے سیاسی میدان میں نہیں آیا۔ اب ہم کیا ہے کہ ہم میو قوم کی ترجمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ کون سے پلیٹ فارم پر جائیں ہم؟ وہ ہے میرے بھائیوں وہ پلیٹ فارم جس نے آپ کو معاشرے میں بھی شناخت دی تھی، پاکستان میو اتحاد۔ چودھری اجمل خان میو شہید میدان میں آئے، ماشاءاللہ المیوات ٹائمز انہوں نے نکالا، صدائے میو بھی انہوں نے شروع کیا تھا، انہوں نے نکالا، پھر لاہور مینار پاکستان پر جلسہ کیا۔ اس وقت سے لے کے اب تک ماشاءاللہ ہماری قوم اپنے ناموں کے ساتھ میو لکھنا فخر سمجھتی ہے۔ یہ کوئی اس دن میو نہیں ہوئی تھی، صدیوں پرانی قوم چلی آ رہی ہے، لیکن اپنا نام جو ہے لکھتے نہیں تھے، شرماتے نہیں تھے، ہسٹری کو پڑھتے نہیں تھے۔ اب ماشاءاللہ نوجوان طبقہ ہمارا ہسٹری پڑھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کی شان اور عظمت تاریخ میں کیا بیان کی گئی ہے۔ اب وہ اپنے کاروباروں کے ساتھ گاڑیوں پر جہاں جہاں بھی ان کا یعنی کہ عمل دخل ہے زندگی میں، وہ اپنے نام کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تو شناخت دی تھی چودھری اجمل خان میو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میو اتحاد کو بنا کر۔ میں نے اسی شناخت کو الحمدللہ جب ان کے بعد میں نے پارٹی کی قیادت سنبھالی، اور اجمل شہید خان میو رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ پارٹی رجسٹرڈ بھی نہیں تھی، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو سیاسی پارٹی کے طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ کروا دیا تھا، اور یہ پیغام دیا تھا سیاسی اداروں کو کہ جس اپنے قوم کے نام سے منسوب یہ پارٹی ہے، وہ کوئی لاکھ 2 لاکھ یا کوئی 70 ہزاروں میں نہیں، بلکہ یہ کروڑ کے لگ بھگ پارٹی ہے، اس لیے اس نے اپنی پارٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائی ہے۔ اسی پیغام کا اثر یہ تھا کہ الحمدللہ نادرہ میں اور مردم شماری میں، نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن میں، احساس پروگرام / بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی میواتی زبان کو ہم نے رجسٹرڈ کروا دیا۔ اس کام کو کروانے میں میرے ساتھ ساتھ ہمارے سیاسی استاد جو ہیں، قمر محمد دل شاہ صاحب جو سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان، سابق وفاقی سیکریٹری سینسس یعنی کہ مردم شماری بھی رہ چکے، بڑی لمبی چوڑی پروفائل ہے ان کی جو یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکتی، ان سے سارا زمانہ ہی واقف ہے ماشاءاللہ، ان کا ہم کیا تعارف کروائیں گے، چھوٹی زبان بڑے آدمی کا تذکرہ کرنا، انہوں نے بھی ہماری مدد فرمائی تھی۔ تو ہم نے پاکستان میو اتحاد نے معاشرے میں، اور پاکستان میو اتحاد رجسٹرڈ سیاسی پارٹی نے سرکاری محکموں کے اندر آپ لوگوں کو شناخت دے دی۔ شناخت کا ہونا بہت لازمی ہے، شناخت ہوگی تو اگلے کام ہوں گے۔ تو اب اگر ہم پاکستان میو اتحاد کے پلیٹ فارم پر آ جائیں اور یہاں سے MP کھڑے ہوں، MNA کھڑے ہوں، اب کچھ احمق لوگ ایسے بھی ہیں ہماری قوم میں کہ جن کے اندر چودھراہٹ کا جذبہ، ہماری 52 گوتے ہیں، 52 گوتوں کے 52 راجا تھے، 52 ہی قلعے تھے ہمارے سب کے۔ ہماری قوم تو چودھری کے تحت چلتی ہے، چودھر تو ہمارے چودھراہٹ جو ہے یہ تو ہماری قوم کا ایک نظام ہے۔ اب کتنے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں بیوقوف قسم کے، او جی سیاست میں پڑھا تو پھر نو ہو جاوے ہے، نو ہو جاوے۔ اصل میں یہ کسی کے بیٹے کی صلاحیت کو ماننا نہیں چاہتے۔ دوسری بات ہے، ان کو غلامی میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ دیکھو 74-75 سال غلامی کی ہو جس قوم نے یا ان کے بزرگوں نے، تو اب ان کو اچانک ایک نئی بات سنا دو تو وہ کہہ دیں گے او ہو یہ کہا کہہ رہے، یہ تو فلانا کو چھوڑو میں جانو یا ہے، یہ تو نوئی ہے۔ بھائی نوئی کہہ کر بات نہ بن سے، ہین سامنے اپنی صلاحیت نے دکھاؤ۔ ہم نے اپنی صلاحیت دکھائی قوم لو الحمدللہ، یا لو 4 بڑا وفاقی محکمان میں کہا ہے
کہ اپنی شناخت کروا کر دی پروف کے ساتھ، زبانی کلامی نہ ہیں۔ اگر میو اتحاد تمہارا یعنی کہ کٹھا کرن کے بغیر ان کام نہ کر سکے ہے، جب تم یا کے ساتھ مل کے چلو گا یا پہ متحد ہو جاؤ گا تو آپ لوگوں کو، میں نے بیچ میں تھوڑی سی میواتی یا ہمارے بولیے کہ کوئی مت سمجھے کہ موئے میواتی آوے نہ ہیں، کیونکہ ہمیں سننے والے لوگ بہت زیادہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی ہیں، تو سیاست سب کے لیے ہوتی ہے، پیغام سب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے میں مخصوص نہیں کرنا چاہتا میواتی بولنے والوں کے لیے، کیونکہ ان کو اردو بھی آتی ہے ماشاءاللہ۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اردو بھی آتی ہے، ہمیں پنجابی بھی آتی ہے، ہمیں الحمدللہ میواتی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، یہ تینوں زبانیں ہمیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ کسی کے بیٹے کی، کسی کے بھائی کی، کسی کی صلاحیت کو نہ ماننا، او جی سیاست میں جو ہے نا اتفاق نہ رہے، ہم سیاست کی بات نہ کریں، یہ گروپوں میں بات چل رہی ہوتی ہے۔ ہاں جی، اب یہ چاہتے کیا ہیں کہ یار اگر کوئی کھڑا ہے تو اس کو مانو مت، بھیا آپ کے اندر اگر صلاحیت نہیں ہے نا تو آپ خاموش ہو جائیں، اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے آگے بڑھ کر اپنی صلاحیت دکھائیں، قوم آپ کے پیچھے کچھ ایسا کر کے دکھائیں۔ تو چودھڑ تو ہمارے جسم میں، دل و دماغ میں صلاحیت کی ہوئی چیز ہے، اگر آپ غلام بن گئے تو آپ کے غلام بننے کی وجہ سے پوری قوم کو کھڈے لائن نہیں لگایا جا سکتا۔ پاکستان میو اتحاد کے پلیٹ فارم پہ یہ جو نئے سیاسی دولہا ہیں یہ یہاں پہ تشریف لے آئیں تو ہم ان کو بتائیں گے کہ کیسے جیتا جا سکتا ہے بھائی اپنے پلیٹ فارم سے، کیسے جیتا جا سکتا ہے۔ ہم یہ ویڈیو پیغام میں نہیں بتا رہے، کیونکہ اپنی ہی قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے ہی آئیڈیا لے کر ہمارے بتائے ہوئے راستے استعمال کر قوم کو توڑ پھوڑ کا شکار کرتے ہیں، قوم کو بیچاری کو احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا کام ہوا میواتی زبان کا، ایک شناخت ملی سرکاری طور پر 4 بڑے وفاقی محکموں میں، کچھ لوگوں نے قوم کو اس میں بھی مضطرب کر دیا۔ ابھی تک قوم کو یہی نہیں پتہ چلا کہ یہ کام کس نے کیے ہیں۔ ہاں جی جس نے بھی کیے، تو جس نے بھی کیے یہ 74 سال 75 سال پہلے کر دیتے نا۔ تو کیا ہے، پاکستان میو اتحاد کی پلیٹ فارم پر آپ آ جائیں، انشاءاللہ یہاں سے 2 4 6 MP MNA ہم لے سکتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر اپنے میوں کے کام کھل کے کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر اعتراض کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہم تو خود پارٹی کے سربراہ ہیں، ہماری پارٹی قومیت کے نام کے ساتھ منسوب ہے، ٹھیک ہے، ہم کھلے عام کام کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے۔ دیکھو 22 کروڑ مردم شماری جیسی پچھلی ہوئی تھی، اس میں بتایا گیا 22 کروڑ میں سے اگر ہم 70 لاکھ ہیں، مان لیجئے کہ تھوڑے سے تھوڑے ہم 50 لاکھ ہیں، 50 لاکھ کے عوام کے کاموں کو ہم کر دیں تو کیا پاکستان کی اتنی بڑی آبادی سے اتنا بڑا حلقہ مستفید ہوگا؟ تو کسی کو اس کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ کل آبادی کا 50 لاکھ بھی ہم لگا لیں، یعنی نہیں، کل آبادی 22 لاکھ ہے، اس میں سے 50 لاکھ لوگوں کے کام آنے کے لیے 2 4 MP MNA ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے بن جائیں تو کیا دوسرے جو ہمارے مسلمان بھائی پاکستان میں بستے ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی ان 50 لاکھ لوگوں کے حالات کیوں درست ہوئے؟ بھئی جتنا بھی بوجھ بانٹا جا سکتا ہے اس کو بانٹیں، تو ہم ان کاموں کو کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ وہ کیسے کریں گے۔ جو ہمارے ممبران ہیں ہم ان کو کھڑا کریں گے انشاءاللہ اگلے الیکشن میں، اور ہمیں طریقہ آتا ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں کیسے بھیجنا ہے، صوبائی اسمبلی میں کیسے بھیجنا ہے، ان کو سینیٹر کیسے بنانا ہے ہمیں پتہ ہے۔ تو آپ ادھر آ جائیں گے تو ہم سارے کے سارے کاموں کو اپنے پلیٹ فارم پہ کر لیں گے۔ ہمیں دوسری سیاسی پارٹیوں سے جیتنے والے میو بھائیوں سے شکایت کرنے کی بھی توفیق نہیں ملنی، ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں رہنی جب اپنے پلیٹ فارم پہ اتنے ہمارے اپنے ذاتی لوگ ہوں گے۔ تو یہ ہے، اس کے مزید بھی وضاحت کی جا سکتی ہے۔